بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1711 ہے اور آج سورہ فاطر کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 44 اور 45، 44 and 45۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اولم یسیرو، کیا وہ چلے پھرے نہیں، فی الارض زمین میں، فینظرو کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبہ کیا ہوا انجام، الذین ان لوگوں کا جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، وکانوا اشد اور وہ زیادہ تھے، اور وہ تھے زیادہ سخت، منہم قوہ ان سے قوت میں، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیعجزہ کہ اس کو عاجز کر دے، من شیء کوئی چیز، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، انہو بلا شبہ وہ، کان علیما ہے خوب جاننے والا، قدیرا نہایت قدرت والا، ولو اور اگر یؤاخذ اللہ مؤاخذہ کرے اللہ الناس لوگوں کا، بما بسبب اس کے جو کسبو انہوں نے کمایا، ما ترکا تو نہ وہ چھوڑتے، علی ظہرہا اس زمین کی پشت پر، من دابہ کوئی چلنے والا جانور، ولکن یؤخرہم لیکن وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، الی اجل مسمی ایک مقررہ وقت تک، فاذا جاء پھر جب آ جائے، اجلہم ان کا وقت مقرر، فان اللہ کانا تو بلا شبہ اللہ ہے، بعبادہ اپنے بندوں کو، بصیرا خوب دیکھنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم والا اور قدرت والا ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اللہ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا ان لوگوں نے زمین میں کبھی سفر نہیں کیا جس سے وہ یہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ دوسری بات، جبکہ وہ لوگ طاقت میں ان سے بہت زیادہ مضبوط تھے۔ تیسری بات، اللہ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں یا زمین کی کوئی چیز اسے عاجز کر سکے۔ چوتھی بات، بے شک وہ علم کا بھی مالک ہے، قدرت کا بھی۔ پانچویں بات، اگر اللہ لوگوں کے ہر کرتوت پر ان کی پکڑ کرنے لگتا تو زمین کی پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا۔ چھٹی بات، لیکن وہ ایک معین مدت تک کے لیے ان سب کو مہلت دے رہا ہے۔ ساتویں بات، پھر جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا۔ بزرگان محترم، مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان مشرکوں نے اپنے آس پاس کے علاقوں کا سفر نہیں کیا، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے جو قومیں یعنی قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط وغیرہ گزری ہیں، انہیں کیا سزائیں ملی، نبیوں اور رسولوں کو جھٹلانے کے نتیجے میں ان کو کس طرح ہلاک و تباہ کر دیا گیا، اور ان کو کس طرح اس دنیا ہی میں عذاب دیا گیا۔ کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں؟ یہاں سوال کا مقصد صرف پوچھنا نہیں ہے، بلکہ انہیں ان حالات کا علم ہونے کی تصدیق کرنا ہے، یعنی انہیں یہ سب کچھ معلوم ہے، کیونکہ یہ لوگ تجارت کی غرض سے ملک شام وغیرہ کا سفر اکثر کیا کرتے تھے، اور یہ تباہ شدہ قومیں انہی علاقوں میں آباد تھیں جن کی ویران بستیاں اور کھنڈرات وہاں اس وقت تک موجود بھی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو جس طرح ان کا انجام ہوا، اللہ کے حکموں کو نہ ماننے اور انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے تمہارا بھی یہی حال ہوگا اگر تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گے۔ یاد رکھو کہ تمہیں ہلاک و تباہ کرنا تو اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے، کیونکہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت اور طاقت عطا کی تھی
جن کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو لوگ تھے وہ 60 فیٹ کے انسان ہوا کرتے تھے۔ جب ان جیسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ جب وہ نہیں بچ سکے تو تم کیسے بچ پاؤ گے؟ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور وہ ہر چیز کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ نہ آسمانوں میں ایسا کوئی ہے اور جو اس کے مد مقابل ہو، اور نہ ہی زمین میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی جو تمہیں سزا ابھی نہیں ملی، تو اس سے یہ نہ سمجھنا کہ تم سچے آدمی ہو اور تمہیں کبھی عذاب نہیں دیا جائے گا اگر ہم گمراہ، اور یہ مت سمجھو کہ اگر ہم گمراہ ہوتے تو ہمیں ہلاک کر دیا جاتا۔ جس طرح دوسروں کو اس نے ہلاک کیا، ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح دوسروں کو ہلاک کیا تم کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ اب تک کی ہلاکت کا نہ ہونا اور تم کو جو مہلت دی گئی ہے، اس ڈھیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کو کبھی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ پروردگار قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے سزا دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔